نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی آگے بڑھ گئے، جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگائی۔ چنانچہ بدو نے زور سے چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسرے کے ہاتھوں بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ عربی نے کہا، نہیں، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر عربی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ عربی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہی پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا، بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی طرح حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آن پہنچے، جہاں وہ بدو بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کریں، ورنہ مجھے گھوڑا نہیں بیچنا۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عربی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہی پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت تم ہمارے پاس موجود نہ تھے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ سچ کہا ہے آپ نے، تو پھر کیا میں آپ کے اس قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرش پر مستوی بلند و بالا ہستی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی وحی بھیجتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیشنگوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم صحابہ اکرام بلا چونچنا قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تصدیق نہ کروں؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنتے ہی فرمایا، اے خزیمہ، تیری گواہی آج سے 2 گواہوں کے برابر ہے، اور انہیں ذوالشہادتین کا لقب دیا۔